ہر ذی عقل انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. بے مقصد نقل و حرکت یہ مجنون اور پاگل کیا کرتا ہے. تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کا مقصد صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالی کے نظام کو سمجھ کر اور اس کی ترتیب کو سمجھ کر اس کے نظام کے مطابق کام کیا جائے. اپنے اپنے دماغوں کے منصوبے، اپنے دماغوں کی سوچ یا اپنے جیسے دماغوں کا فکر اس کو قربان کر کے اللہ رب العزت کا جو نظام ہے اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق کام کیا جائے. اس کی ترتیب کو سامنے رکھ کر تمام محنت کی جائے. یہ نہیں ہے جیسے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ دینی تحریکیں چلتی ہیں، یہ بھی ایک تحریک ہے. یہ کوئی تحریک نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے نظام مقرر کو سمجھ کر اور اس کی ترتیب کو سامنے رکھ کر محنت کی جائے تاکہ منزل میں پہنچا جائے. وگرنہ جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کہ آدمی اللہ کے لیے محنت بھی کرے اور وہاں اس کا جواب یہ دیا جائے کہ تو نے اپنے دماغ سے اور اپنی سوچ سے محنت کی تھی، میرا تو اس سے کوئی تعلق تھا نہیں. یہ سمجھتا رہے کہ میں چونکہ کر رہا ہوں اللہ کے لیے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگی. اللہ کے یہاں مقبولیت کے لیے صرف اللہ کے لیے کرنا جو ہے یہ شرط نہیں ہے. اللہ کی یہاں مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جو اس نے نظام مقرر کیا ہے اس نظام کو سامنے رکھ کر محنت کی جائے. اس وقت کا جو سب سے بڑا حادثہ ہے خصوصاً اہل دین کا، ان کے نہ اخلاص میں شک ہے نہ ان کی قربانی اور محنت میں کوئی کمی ہے. مسئلہ جہاں اٹکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری ترتیب سے محنت کرو، میرے نظام کو سمجھ کر محنت کرو. ہمارے دماغ میں کیا ہے، جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بس کر رہے ہیں. اب ایک شخص یہ سوچے کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے، جو ترتیب اللہ نے مقرر کی ہے، جو نظام اس کا مقرر کیا ہے، کہتے ہیں وہ کون سا ضروری ہے، اللہ کی عبادت کرنی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جب وہ عبادت کا نظام چاہے مخلصانہ اسی کے لیے ہو، وہ اپنی ترتیب اور نظام کے بغیر اس کو قبول نہیں کرتا تو پورے دین کو اپنی ترتیب اور اپنے نظام پہ چلنے پر اور محنت کرنے پر کیسے قبول کر لے گا؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی یہ بات سمجھنے بات کہ اس کام کا منشا کیا ہے، اس کام کا مقصد کیا ہے، کہ پہلے اللہ کے نظام کو معلوم کیا جائے، اس نظام کو سامنے رکھ کر اس کی ترتیب پر کام کیا جائے. صرف دین کے لیے کام کرنا مقصود نہیں ہے. اسے شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے نے سنا ہوگا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کبھی یہ دعا نہ کرنا کہ اللہ دین کی خدمت کی توفیق دی. جب بھی دعا کرو، دعا اس کی کرو کہ اے اللہ
تو دین کی خدمت کی، اپنے نبی اور صحابہ کی ترتیب اور ان کے طریقے پر محنت کرنے کی توفیق دے. اپنے اپنے ترتیب سے کرتے رہے اور اس نے جا کر آگے یہ کہہ دیا کہ تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ عبادات میں اس کا نظام مقرر ہے. جس طرح عبادات میں نظام مقرر ہے، اسی طرح معاملات میں بھی اس کا نظام مقرر ہے. اسی طرح معاشرت میں بھی اس کا نظام مقرر ہے. اسی طرح اس کا سیاست میں بھی نظام مقرر ہے. اسی طرح اس کا حکومت میں بھی نظام مقرر ہے. کل شیء عنده مقدار، ہر چیز کا نظام اس کے یہاں مقرر ہے. انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا. انسان تو انسان، فرشتوں تک اور انبیاء کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی ہے دین میں کر لیں. تو جہاں معاملہ اٹکا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ کہتا ہے کہ ترتیب اور نظام یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ دین ہی کے لیے تو کر رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے تو کر رہے ہیں. تو محض دین کے لیے کرنا یا اللہ کے لیے کرنا اس کی قبولیت کی علامت نہیں ہے. وہ تو اس کو نظام اور اس کی ترتیب کو اپنانا پڑے گا. میری اس بات کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کو سمجھیے. انشاءاللہ اللہ حق دل میں ڈالیں گے. دل میں اللہ حق ڈالتے ہیں، یہی اللہ کی توفیق ہے. جب اللہ حق دل میں ڈالتے ہیں تو شیطان سون ڈالتا ہے اپنی کہ بات بالکل حق اور سچ ہے، لیکن بچ کے نکل جا، پھر دیکھ لینا کسی وقت. یہاں آ کر وہ انسان کو پکڑ کے لے جاتا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں پورے مجمع سے کہ اللہ کے اس نظام کی پوری شکل کو سمجھیے. اس نے انسان کو خود ایسے ہی دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا کہ تو کبھی یوں جا اور کبھی اس طرح سے کبھی کر کبھی ویسے کر. پورا ایک نظام دیا ہے. تو میں نے عرض کیا اس میں 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیے. سب سے پہلی چیز اس کے نظام میں جو بتائی گئی ہے وہ مرض بتایا گیا ہے کہ انسان میں وہ مرض ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص اس مرض کا اقرار کرتا ہے. اور وہ مرض کیا ہے؟ عافیت ختم، اطمینان ختم. زندگی کے اندر پوری پریشانی، سب کچھ ہونے والا بھی روتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی روتا ہے. اس وقت یہ مرض اتنا عام ہے کہ انسان پوری دنیا کے رو رہے ہیں اور یہ امت اپنی پریشانی میں سب سے زیادہ رو رہی ہے. یہ متفق علیہ چیز ہے. اس میں کسی ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ انسانیت پر اس وقت جو مصائب اور آلام اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ ہر شخص آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا. جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ کہے گا بس مجھ پر جو گزر رہی ہے میں ہی جانتا ہوں. اور یہ چیز آپ عام سن رہے ہوں گے، پورے مجمع میں سنتا ہے، پوری انسانیت میں ہے کہ اس امت پر اس وقت جو مصیبت ہو رہی ہے ہر طرف سے اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، روتی ہے، پیٹتی ہے، اچھلتی ہے، شور مچاتی ہے، زور دکھاتی ہے، مگر بنتا بناتا کچھ نہیں ہے. اس کا کوئی ایک شخص بھی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کے دماغ میں ضد ہو. ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اب نظام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ مرض کب ہم مسلط کرتے ہیں، یہ وبا کب مسلط ہوتی ہے؟ جب انسان کا رابطہ اور تعلق مجھ سے ٹوٹ جاتا ہے. نظام عافیت ٹوٹ جاتا ہے
اطمینان اور سکون انسان کا ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں تک ختم ہوتا ہے کہ یہاں سے رونا شروع کرتا ہے، قبر میں روتا ہے، حشر میں روئے گا۔ وہ بلا صرف یہاں تک نہیں ہے، اس لیے کیا فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جب دیکھو کہ تم پریشانیوں پر مبتلا ہو تو سمجھ لو کہ یہ جہنم کی زندگی کا سایہ بن پڑ رہا ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے، ان کی بات سے آپ کو زیادہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے ابتلا اور ایک ہے عذاب۔ ابتلا میں انسان کا رجوع اللہ پیدا ہو جاتا ہے، عنایت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ سے اور قریب ہوتا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتلا ہوا تو وہ اور قریب ہوتے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتلاات اور قریب ہوتے گئے۔ اور عذاب میں انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اپنی تجویزیں سوچتا ہے اور اس میں اور دلدل میں پھنس کے اور مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو اس وقت پوری انسانیت وہ عافیت اطمینان کی زندگی سے محروم ہے، اور اس امت پر جو کچھ گزر رہا ہے وہ کہتے ہیں ان پہ جو ہو رہا ہے ہم پر اس سے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب نظام میں کیا بتائی گئی ہے، کیا بات بتائی گئی ہے کہ یہ شکل جب پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا تعلق مجھ سے ختم ہو چکا ہے، رابطہ مجھ سے ختم ہو چکا ہے۔ جب رابطہ ختم ہوتا ہے اور تعلق ختم ہوتا ہے تو اس وقت یہ ساری شکلیں پیش آتی ہیں۔ اب اس میں جو مشکل بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ جب انسان کا تعلق ٹوٹتا ہے، انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ یہ مجھے چھوڑ کر جن کی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ قدرت کو چھوڑ کر وسائل قدرت کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور کہتا ہے مسئلہ حل ہوگا، تو میں ان سے وسائل لیتا نہیں بلکہ دروازے کے دروازے ان پر کھول دیتا ہوں، اور کیا کہتا ہوں؟ یہ سب کچھ لے، یہ ساری چیز تیرے حوالے کرتا ہوں، بنا اپنی زندگی کو کیسے بناتا ہے تو۔ کہتے ہیں اس میں بعض انسانوں کے دماغ پر چوٹ لگتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم رو کیوں رہے ہیں، تو ان کو میری طرف رجوع اور انابت نصیب ہو جاتا ہے۔ مرض کو بھی اللہ نے اپنے نظام میں بیان کیا ہے اور سبب مرض بھی بتایا ہے کہ سبب مرض جو ہے وہ کیا ہے؟ مجھ سے رابطہ اور تعلق توڑ کر یہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ عافیت کا نظام ٹوٹتا ہے کب؟ جب اللہ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بات، تیسری بات کیا بتائی ہے کہ مجھ سے رابطہ کب ختم ہوتا ہے انسان کا، تعلق ختم کب ہوتا ہے؟ نظام میں بتائیے کہ یہ تعلق کب ختم ہوتا ہے؟ میں نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے میں نے پورا ایک نظام زندگی بنایا، اور اس فیصلے کے ساتھ بنایا کہ اگر یہ اس نظام زندگی پر چلتا ہے تو یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، اس کی پوری عافیت کی ضمانت دیتا ہوں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔
اس نظام زندگی کو اللہ نے دین فطرت کہا ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کہتے ہیں جس طرح سے ایک بنانے والا کسی چیز کو بناتا ہے اور اس کے ساتھ گائیڈ بک دیتا ہے، رہبر کتاب دیتا ہے، اسی طرح سے انسان کو میں نے بنایا ہے اور اس کے ساتھ اس کو پوری زندگی کا ایک نظام ساتھ دیا ہے اور اس فیصلے کے ساتھ دیا ہے، اس فیصلے کے ساتھ دیا ہے کہ جو اس نظام زندگی کو اپنا کر چلے گا دنیا بھی اس کی خیریت سے گزرے گی، قبر بھی خیریت سے گزرے گی، میدان حشر میں بھی جا کر وہ پورے نظام عافیت اس کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہاں تک اس کو بلندی اور اس کو برتری دی جائے گی کہ جو اس کا دل مانگے گا وہ اس کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں، خود حاضر ہو جائے گا. اس سے کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ آبادیوں والے میری بات کو سمجھ لیں اور ایمان اور تقوی کی زندگی کو اختیار کریں. ایمان کیا ہے؟ ساری کائنات ایک کی ہے اور ساری کائنات کا مالک ایک ہے، وہی ہمارے بنانے والا ہے اور وہی عامر ہے، وہی حاکم ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ جو کچھ اس نے کہا ہے ہم جس چیز کو اپنی زندگی میں کریں گے، جس شعبے میں کریں گے، چاہے عبادات کا شعبہ ہو اور چاہے معاملات کا شعبہ ہو اور چاہے معاشرت کا شعبہ ہو اور چاہے حکومت کا شعبہ ہو، چاہے سیاست کا شعبہ ہو، ہم ان میں سے جس چیز کو بھی اختیار کریں گے دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے ہمیں. اس میں قرآن کریم میں اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یؤتون ما اتوا، جس عمل کو کریں گے ان کے سامنے یہ ہوگا کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کا جواب دینا ہے جا کر. تو دین وہ نظام زندگی ہے، وہ نظام زندگی ہے کہ انسان کی زندگی میں سر سے پاؤں تک کوئی جز ایسا نہیں ہے جس کے متعلق اس دین میں تفصیل نہ بتا دی گئی ہو. جو سب سے زیادہ دینی امتوں کی حماقت ہوتی ہے یا غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ دین کو بند کر دیتے ہیں صرف عبادات کے اندر. بس وہ کہتے ہیں جو نماز روزہ وغیرہ کرتا ہے کہتے ہیں بڑا دیندار ہے. وہ بڑا دیندار نہیں ہے. وہ دیندار کس کو کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیندار وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں میرے نظام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. جب اس کے نظام کی زندگی رکھ کر گزارتا ہے تو اس کی عافیت کا اعلان دنیا میں بھی ہوتا ہے، قبر میں بھی سلام آتے ہیں، حشر میں بھی سلام آتے ہیں. الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم نے وہاں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاری بلکہ دل کی خواہشات، مفادات، اغراض کے مسئلے میں تم نے صبر سے کام لیا اور حکم الہی کو پورا کیا. اب تمہارے اوپر سلام ہی سلام ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے رابطہ کب ٹوٹتا ہے؟ اللہ سے رابطہ انسان کا کب ٹوٹتا ہے؟ جب انسان دین فطرت جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پورا نظام اللہ نے دیا ہے
اس نظام سے ہٹتا ہے. دینی امتیں جو دنیا میں گزری ہے تاریخ انسانی میں، ان سے سب سے بڑی غلطی جو حماقت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ دین کو صرف شعبہ عبادات میں تو قبول کرتے ہیں، باقی زندگی لے جاتے ہیں کافروں کے طریقے پر. اور یہ بات آپ کو سہولت سے سمجھ آ جائے گی کہ کافروں کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. بگڑی ہوئی دینی امتوں کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور آپ کو اس پر شاید تعجب جو بات کہہ رہا ہوں مگر یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے قاتل کفار نہیں ہیں بلکہ یہ بگڑی ہوئی دینی امتوں نے قتل کیا ہے. یقتلون الانبیاء بغیر حق جن کو کہا گیا ہے یہ وہی بگڑی ہوئی دینی امتیں تھیں. اور کہتے کیوں قتل کیا ہے انہوں نے ان انبیاء کو؟ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کی خواہشات، ان کے مفادات اور اغراض کے مقابل میں وہ اللہ کے دین کو پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی تم زندگی اس طرح نہ گزارو اس طرح، بس کہتے بھائی جھگڑا شروع ہوتا تھا. فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون. ایک جماعت صرف جھٹلاتی تھی اور دوسری جماعت کہتی تھی چل ذرا معاملہ ہی صاف کرتے ہیں. یہ جھگڑا جو ہے عبادات پر نہیں پیدا ہوتا تھا. یہ مسئلہ کہاں اٹکتا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ بس عبادات تک کے لیے تو ہم چلنے کو تیار ہیں، باقی جو زندگی ہے ہم اس میں اللہ کے نظام کے پابند ہو کر چلیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں. اب جب وہ دین کے اس نظام کو توڑتے تھے تو اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا تھا. اللہ سے تعلق جب ٹوٹتا تھا تو نظام عافیت ختم ہو جاتا تھا. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز پیش آتی تھی، یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ آج کل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب نظام میں طے شدہ چیز ہے. سب سے بڑی چیز جو اس میں پیش آتی تھی کہ میرے احکام کو اور میرے دینی نظام کو توڑ کر جن کی معاشرت، جن کی زراعت، جن کی تجارت، جن کی سیاست تم نے اختیار کی ہے، اب تم اس قابل ہو کہ تمہیں ان کے ماتحت کر کے ان سے پٹوایا جائے. یہ جو فرعون نے پٹائی کی ہے اور پٹائی نہیں کی، بچوں کو ان کے سامنے ذبح کرتا تھا اور بول نہیں سکتے تھے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ نے جو نظام مقرر کر دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. جو بھی یہ حرکت کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی. مرض متفق علیہ ہے. مرض کیوں آتا ہے؟ یہ اللہ کے تعلق ٹوٹنے پر آتا ہے. اللہ کا تعلق کیوں ٹوٹتا ہے؟ وہ نظام حیات جس کو دین کہتے ہیں اور جو انسان کے لیے فطرتی نظام بنا ہے، جب وہ توڑتا ہے تو اس پر وہ تعلق ٹوٹتا ہے. اب چوتھی بات سمجھ لیں، جب انسان یہاں پر پہنچ جائے کہ نظام دین کو توڑ دے تو اس کو دوبارہ نظام دین پر لانے تاکہ اس کا رابطہ قائم ہو تو اوپر سے برکات کے دروازے کھلیں. اس کے لیے اللہ نے راستہ صرف ایک رکھا ہے،
تمام انسانیت کی مشکلات اور تمام امت کی مصیبتوں کے لیے سے چھٹکارے کا راستہ صرف ایک رکھا ہے، اس کے لیے 100 راستے نہیں ہیں۔ جب تک کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ دنیا کی عافیت ہے نہ آخرت کی عافیت۔ اس کے لیے راستہ ایک رکھا ہے اللہ نے۔ دین چاہے بالکل چلا جائے کہ امتیں کافر ہو جائیں، یا دین کا صرف ایک حصہ عبادات کا باقی رہے اور باقی ساری زندگی شکل صورت رہنا سہنا سیاست حکومت یہ ساری کافروں کے طریقے پر ہو جائے۔ ان دونوں کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انبیاء والی محنت کے ذریعے سے یہ دین پر آئیں گے تو مجھ سے رابطہ ہوگا تو ان کا مسئلہ عافیت اور اطمینان جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اب اللہ کا ایک نظام مقرر ہے یہ۔ اب ہم یہ کہیں کہ اس طرح سے بھی دین آ سکتا ہے، اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ سب اپنے دماغ کا اختراع ہے، اور اس اختراع کے نتیجے میں آدمی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، دھکے کھاتا رہتا ہے، حاصل حصول اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ پوری تاریخ انسانیت کو اللہ نے دہرایا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نظام کو اور اس کی ترتیب کو اپنایا ہے وہ منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ جنہوں نے نظام کو نہیں اپنایا، اپنی اپنی تجویزیں سوچتے رہے، اپنے اپنے منصوبے سوچتے رہے، تو وہ ماری کھاتے رہے اور مصیبتی میں مبتلا رہے۔ اب اس میں ایک چیز پورے مجمع کو سمجھ آنی چاہیے، وہ کیا ہے کہ جب امتیں بگڑتی تھی، اور ان کی بگاڑ کیا ہے کہ وہ دین کی زندگی سے محروم ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نبی کو بھیجتے تھے، وہ نبی ان کو راستہ دکھاتا تھا۔ آقا نامدار سید موجودات خاتم الرسل سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے نبوت ختم کی ہے، تو جیسے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کو اس امت کی طرف قیامت تک منتقل کیا ہے، اور اس اعلان کے ساتھ منتقل کیا ہے کہ یہ امت عام امت نہیں ہے، یہ خیر امت ہے، اخرجت للناس۔ اس کو نہ ہم نے کارخانے چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ بازاروں کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ اس امت کو ہم نے کھیتوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس امت کو ہم نے چنا ہے، یہ خیر امت ہے کہ انسان کو انسان بنانا جو ہے، اور انسان کو انسانی زندگی پر لانا، انسانی زندگی کو دکھانا، انسانی زندگی پر انسان کو لے کر آنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے کیا کہا ہے، جس کو صحابہ کرام دنیا کے درباروں میں بیان کرتے تھے کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم اگر اس محنت کو کر رہے ہیں تو ہم سب سے اوپر ہیں، محنت کو ہم چھوڑیں گے تو ہم سب سے نیچے آ جائیں گے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے میں 2 واقعے سنا دیتا ہوں، ایک مسلمان کا اور ایک غیر مسلموں کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایران و فارس کی طرف جو فوج بھیجی، امیر لشکر تھے، جب یہاں پہنچے اور صورت حال دیکھی تو وہ خط لکھ کر بھیجا ہے
جس کو سارے اصحاب سیرت اور تاریخ نے نقل کیا ہے. وہ خط بھیجا ہے. خط کا مضمون یہ ہے: ارسلتنی فی 10,000، کہ آپ نے مجھے صرف 10,000 کا لشکر دے کر بھیج دیا ہے. میرے مقابلے میں 1.5-2 لاکھ فوج اتری ہوئی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان غالب ہوں تو مدینہ منورہ سے لگاتار ریزرو فوج بھیجنے کی ضرورت ہے، جیسے وہ اپنی فوج کی امداد کے لیے مسلسل بھیج رہے ہیں. یہ حضرت سعد بن وقاص کا خط ہے جو پوری سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. اب دربار خلافت سے اس کا جواب سنیے، جس جواب کے متعلق اصحاب سیرت متفق ہیں یہ کہ عمر کا خط نہیں ہے بلکہ قیامت تک اس امت کی قسمت کا نظام اس نے بتا دیا. انہوں نے خط میں 2 باتیں لکھی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے خط میں 2 باتیں لکھی ہیں. پہلی بات یہ لکھی ہے کہ لا تنظر الی المدینہ ثانیہ، دوبارہ مدد کے لیے مدینے کی طرف مت دیکھنا. انی جعلت ناصرک معک، تمہارے مدد کرنے والے کو میں نے تمہارے ساتھ کر رکھا ہے. مدد مدینے سے نہیں آئے گی، وہ آسمان کے خزانوں سے آئے گی. اس سے مدد لینے کے لیے اے سعد 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی اور اپنی جماعت کی، اپنے لشکر کی حفاظت کرو کہ ان کا کوئی عمل اللہ کے اوامر کے خلاف نہ ہونے پائے. اگر عمل کچھ ہوگا اور اس میں خلاف ہوگا تو بندے اور خدا کی مخالفت شروع ہو جائے گی، بدل کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. احفظ انت ومن معك ان يخالفوا اعمال من اوامر اللہ سبحانہ وتعالی. مخالفت اگر شروع ہو جائے گی اوپر والے سے تو مدد کہاں سے آئے گی؟ اور یہاں روز اللہ کے حکم ٹوٹ کر کہتے اللہ مدد فرما، وہ مدد کہاں سے آئے گی؟ جس بات کو میں اصل کہنا چاہتا ہوں وہ آگے ہے اس خط میں. دوسری بات انہوں نے کیا لکھی کہ دیکھو اگر تمہارے اور تمہاری جماعت کے اعمال اللہ کے اوامر کے مطابق بھی ہوں تو دشمن سے مقابلہ مت کر بیٹھنا. تمہارے اور تمہاری جماعت کے اعمال اگر اوامر الہی کے مطابق بھی ہوں تو تب بھی مقابلہ مت کر بیٹھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وہ نظام بتایا ہے، وہ میں تمہیں لکھ رہا ہوں یاد دہانی کی طرف. اور وہ نظام کیا ہے؟ اپنے میں سے 10 آدمی، 10,000 میں سے 10 آدمی چنو، وہ جا کر کسریٰ کے دربار میں اس کو دین کی، اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو تمہارا بھائی ہے، سینے سے لگا لینا. اگر قبول نہیں کرتا تو وہ قبول نہیں کرتا تو یہ میری اور تیری دعوت نہیں ہے، وہ اس طاقت کی دعوت ہے کہ ایک ہی ضرور لگا کر سب ختم کر دیتا ہے. پھر تمہارا مقابلہ نہیں ہوگا، جس کی دعوت کا انکار کر رہا ہے وہ براہ راست مقابلے پر آ جائے گا. تم تو بیچ میں ویسے کھڑے ہوگے. اور جب انسان کا اور اللہ کا مقابلہ ہو، اللہ هو الغالب، تو اللہ یقینی غالب ہے، انسان کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اسی بات سے کہا کرتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں کبھی بھی
کفر نے شکست نہیں کھائی ضرب انسانی سے. کفر جب ٹوٹتا ہے اور مار کھاتا ہے وہ ضرب ربانی سے کھاتا ہے. وہ اللہ کے مارے ہوئے جو ہوتے ہیں پیچھے والے ان کو مارتے رہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ کر رہے ہیں. اور ضرب ربانی کے لیے شرط ہے پہلے دین کے راستے سے اپنے آپ کو جوڑو, اللہ سے رابطہ قائم کرو, پھر اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچاؤ. یہ پیغام یا کفر کو اسلام کی طرف موڑ دے گا یا کفر کو توڑ دے گا. متعینہ ایک نظام ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کیا کہ یہ بس دعوت اور تبلیغ تو ایسی چیز ہے. ایسی چیز نہیں ہے. یہ اس میں دوہری طاقت اللہ نے رکھی ہے. یا کفر اسلام کی طرف مڑ جائے گا, مقابلے میں آئے گا تو پھر وہ گیا. اس وجہ سے ساری تاریخ بیان کی ہے کہ قوم نوح کے ساتھ ہم نے یہ کیا, قوم عاد کے ساتھ ہم نے یہ کیا, قوم ثمود کے ساتھ ہم نے یہ کیا, فلاں کے ساتھ ہم نے یہ کیا. وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ کہیں نہیں بتا سکتی کہ ان قوموں پہ جو ضرب پڑی ہے نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے والوں سے پڑی ہے. یہ ضرب پڑی ہے جس وقت کے وہ مقابلے میں آئے ہیں اصحاب دعوت کی. میں اسی بات سے کہا کرتا ہوں کہ اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتنا ہی تعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعریف کر لیتے ہیں, کچھ نعتیں پڑھ لیتے ہیں. وہ آپ کو فکر تھا کہ یہ کفر کا اتنا بڑا چھمکٹا ہے. پہلی امتوں کے نبی آ کر ان کے مسئلے کو حل کرتے تھے. میری امت پر جب یہ سارے چاہ آئیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ ساری موجود ہے, کوئی چیز گئی ہوئی نہیں ہے. خود بے ہوش بن جائیں اور اللہ کے نظام کو نہ سمجھیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کریں اور مار کھاتے رہے تو یہ دوسری بات ہے. آپ نے کہا میری امت پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ان کی مدد کرتا تھا وہ کیوں کرتا تھا؟ میں ان کے مخالفین کے خلاف جو کاروائی کرتا تھا کیوں کرتا تھا؟ وہ میرے سفارتکار اور نمائندے تھے. جب وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے میں ان کے ہاتھ توڑ دیتا تھا. آپ کی امت کو بھی میں وہی عظیم محنت دے رہا ہوں. یا کفر اس سے مڑ جائے گا یا سامنے آئے گا تو مار کھائے گا. اب اللہ کے نظام میں یہ بات ہے اور ہم کیا کہیں؟ کہتے یہ بھی کوئی کام ہے؟ امت کا مسئلہ کیسے حل ہو؟ یعنی ایک ہمارا دور وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا کام یہی ہے, اسی کے لیے مرنا ہے, اسی کے لیے جینا ہے. ایک دور ہمارا یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. دوسرا واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس وقت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا ہے اور یہ تمام علاقے فتح ہوتے چلے گئے ہیں, تو رومۃ الکبریٰ جو ان غیر مسلموں کا بڑا اہم مقام ہے, یہ غالباً عبد الملک کا زمانہ ہے, یہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ ہے. یہ پہلی صدی کا آخر ہے. اس میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے جو ہمارے اصحاب سیرت لکھتے ہیں کہ اس میں تمام غیر مسلم ملکوں کے نمائندے, ان کے فوجی یعنی سالار, ان کے سیاستداں, ان کے بادشاہ وغیرہ سب اس میں جمع ہوئے اور بحث اس پر تھی کہ یہ ایک بہت محدود تعداد میں بدو قسم کے لوگ, نہ ان کے پاس ہتھیار نہ ان کے پاس تلوار, معمولی سا سامان ہے. یہ جب ہماری بڑی سے بڑی فوج ان کے مقابلے میں آئی ہے تو وہ ٹھہر نہیں سکی. ہم سوچیں یا نہ سوچیں ان کے سوچنے کی بات تھی. اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو ایک آپ کو عجیب منظر نظر آئے گا. مسلمانوں کی جو کل تعداد ان غیر مسلموں کے مقابلے میں آئی ہے, غیر مسلم فوجوں کے مقابلے میں آئی ہے, وہ فوج جو مسلمانوں کی تھی اس کی تعداد 60-70 ہزار سے اوپر نہیں جاتی. اور مختلف مارکوں میں جو غیر مسلموں نے
جو ان کے مقابلے میں آئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 60-70 لاکھ پہنچتی ہے. بحث اس پر تھی کہ یہ اتنی تھوڑی سی تعداد ہے اور اتنی بڑی بڑی منظم لشکروں کو الٹ کر رکھ دیا ہے. دونوں حکومتوں کو جو پوری دنیا پہ قابض تھیں قیصر و کسریٰ کی ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہے. آخر مسئلہ کیا ہے یہ؟ تو جب آپس میں بحث ہونے لگی تو جیسے آج مسلمان کہتے ہیں اور ان کی عقل کھوئی ہوئی ہے کہ اصل بات کی طرف دماغ نہیں جاتا، الٹی باتیں سوچتے ہیں. کہتے ہیں جی بس ہم میں چونکہ اتحاد اور اتفاق نہیں رہا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ ہے. جیسے ہم باتیں بناتے ہیں انہوں نے بھی باتیں کرنی شروع کی. یہ سب آپ کی تاریخ میں محفوظ ہے، کہیں گیا نہیں ہے. اس پر پوپ کھڑا ہو گیا، راہب اعظم وہ پوپ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جتنی باتیں کہہ رہے اور بحث کر رہے وہ سب غلط تھے. جو اصل واقعہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اور اس کا علاج بھی میں بتاتا ہوں. اصل واقعہ یہ ہے کہ ان کا نبی ان کے اندر اپنا جوہر دعوت منتقل کر گیا ہے اور جب تک یہ جوہر موجود ہے چاہے تم اس سے بہت بڑی تعداد بھی لے آؤ ان کو شکست نہیں دے سکتی. یہ لیس لہم ہم الا الدعوۃ، ان کا غم زندگی سوائے دعوت اللہ کے ہے نہیں. اور جب یہ دعوت اللہ کے منصب پر ہے تو اوپر کا نظام پورا ان کا ساتھ دے رہا ہے. مقابلہ ان سے نہیں ہو رہا ہے. وہ تو جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ سامنے آیا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ البتہ میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں اور اس کا علاج کیا ہے وہ پوپ علاج بتا رہا ہے. پوپ علاج بتا رہا ہے کہ علاج کیا ہے اس کا. ان کی طاقت کو توڑنے کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف حطام دنیا اور ذخائر دنیا کو ان کی طرف بڑھاؤ، مالوں کو چیزوں کو ان کی طرف بڑھاؤ. جب یہ اس میں لگیں گے تو ان کو دعوت بھول جائے گی. دعوت جب بھولے گی تو نمائندگی ختم ہو گئی. اس وجہ سے پھر تم ہوگے اور یہ ہوگے. تم اکثریت میں ہو، یہ تھوڑے ہوں گے، اس وجہ سے تم ان پر غالب آ جاؤ گے. پچھلے دنوں کی بات ہے، غالباً کراچی کی ایک وہاں کچھ علماء تھے وہ مجھ سے بات کرنے لگے. تو میں نے ان سے کہا بات سنو، جنگ اور مقابلہ ہمیشہ طاقت سے ہوتا ہے. طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے والذی خلقکم من کافر من مومن، کہ اس نے کہا ہے کہ انسان کچھ کافر ہے کچھ مومن ہے. دو چیزیں اس نے کافروں کو دی ہیں اور دو چیزیں انہوں نے مومن کو دی ہیں. دو قوتیں ان کے پاس ہیں، دو قوتیں آپ کو دی گئی. ان کو دو قوتیں کون سی دی ہیں؟ تعداد کی اور سامان کی. یہ قوت ان کی ہے، آپ کی نہیں ہے. وہ آپ اس پہ چاہے کتنے ہی زیادہ سے زیادہ سامان پیدا کر لیں، کچھ ہی کر لیں، آپ نہیں غالب آ سکتے. یہ ان کی قوتیں ہیں. تو یہ دو قوتیں ان کو دی گئی ہیں اور دو مسلمانوں کو دی گئی ہیں. ایک اپنی معیت کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور دوسری قوت کیا دی گئی ہے؟ دوسری قوت اپنی نمائندگی اور سفارت کی. مسلمان کے پاس یہ دونوں قوتیں تھی، دنیا کی کوئی قوت ٹھہر نہیں سکتی تھی اس کے سامنے. اللہ کی معیت اس لیے چلی گئی کہ اللہ کی معیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر کے چلیے. انسانوں کی رہبری اخریت الناس پر اس امت کو معمور کیا تھا، اس نے اس کو بھی کم قیمت سمجھا. تو نہ اس کے ساتھ معیت ہے نہ سفارت ہے. اس کے پاس تو اپنی قوت ہے نہیں. کافروں کے پاس دونوں قوتیں ہیں، جب مقابلہ ہو کر پڑتا ہے تو وہ قوت تو ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس ہے نہیں، اس وجہ مار کھاتے ہیں. انسانوں کی رہبری اخریت الناس پر اس امت کو معمور کیا تھا، اس نے اس کو بھی کم قیمت سمجھا. تو نہ اس کے ساتھ معیت ہے نہ سفارت ہے. اس کے پاس تو اپنی قوت ہے نہیں. کافروں کے پاس دونوں قوتیں ہیں، جب مقابلہ ہو کر پڑتا ہے تو وہ قوت تو ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس ہے نہیں، اس وجہ مار کھاتے ہیں.
مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ نے خود کہا ہے اعدوا لهم ما استطعتم. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، آپ نے اس آیت کو سمجھا اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے پہلے پڑھو. وہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. آج تمہارے پاس ہتھیار آ گئے ہیں، کل کو یاد کرو جب تم کمزور تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کس نے تمہیں غالب کیا؟ اسے کہا ہے اعدوا لهم ما استطعتم، جو کر سکتے ہو کر لو، باقی مجھ پر اعتماد کرو. ہمیں یہ نہیں کہا اعدوا لهم مثل ما عدوا، جتنا کافر تیاری کرتا ہے اور سامان جمع کرتا ہے تم بھی کرو، اسی لیے وہ ہماری قوت نہیں ہے. اسے میں کہا کرتا ہوں کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے امت کو جو چیز قیامت تک پیش آنے والی تھی اس سب کا جواب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح سے دیا ہے کہ صحابہ کرام نے یا کسی طرح نے سوال کیا اور اس کا جواب وہی دے دیا. اب مثلا بدر کے واقعے میں بڑے اونچے درجے کے مسلمان وہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ مشورہ ہوا، مشورے میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں حضور مقابلہ جو ہوتا ہے وہ ہتھیار اور تلوار سے ہوتا ہے اور ہم آئے خالی ہاتھ. آپ کہتے ہیں آگے سے لشکر آ رہا ہے، تعداد میں بھی 3 گنا ہے اور ہمارے پاس سامان بھی نہیں. آپ نے جواب نہیں دیا، جواب اوپر سے آیا. جواب اوپر سے کیا آیا؟ انہوں نے کہا اگر تمہارے ہاتھ میں بھی تیار ہو ہتھیار ہو اور تلوار ہو اور ان کے ہاتھ میں بھی ہو تو میرے ہونے کا کیسے پتہ لگے گا؟ ان کفار کو کے دماغ پر ضرب پڑے گی جب دیکھیں گے کہ بغیر ہتھیار کے بھی غالب آئے تو پھر میری طرف ان کا رجوع ہوگا. میں ان کو مروانا نہیں چاہتا، ان کو راستہ دکھانا چاہتا ہوں. اور تم بھی جب عملی طور پر دیکھو گے کہ بغیر ہتھیار کے بغیر سامان کے تم غالب آ گئے تو بڑے سے بڑا لشکر تمہارے سامنے آئے گا، تم کیا کہو گے؟ تم کہو گے ہمارا مقابلہ تھوڑی ہے، یہ مقابلہ اس ذات کے ساتھ ہو رہا ہے جس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. اس وجہ سے کہیں گھبراؤ بھی نہیں کسی جگہ. تو سبق دیا. یہ امتیں جو ہیں دینی امتیں، ان کا مزاج ایسے ہی بگڑتا ہے. یہ بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے تھے؟ وہی بات کہہ رہے تھے جو میں اور آپ کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں. یہ یہی بات کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ سے یہ کہو ہم پھر بھی مانتے ہیں، یہ تو کم وقت مانتا نہیں ہے، یہ تو کہتا ہے میں ہی لڑوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. اوپر سے پیغام آ گیا. پیغام کیا آیا؟ پیغام کیا آیا؟ کہ وہ نہیں مانتا اس لیے میری نہیں مانتا، تم مجھے مان کر پھر میری نہیں مانتی. میں نے کہا پھر اس کا علاج؟ ان کا علاج یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلو تاکہ میں تمہارا ساتھ دوں، پھر میں جانوں اور یہ جانے. تو مسلمان کو تو سمجھ نہیں آتی اللہ کی بات، ان کو سمجھ میں آ گئی. اللہ کی بات ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی. ہم تو کہتے ہیں ہم یوں کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، اللہ کہتا ہے اچھا کرو جا کر جو کچھ کرتے ہو کرو. ان کو سمجھ میں آ گئی بات. تو اصحاب تاریخ لکھتے ہیں اتنی تیزی سے انہوں نے زندگی بدلی کہ اوپر سے پیغام آ گیا کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کا مسئلہ جو ہے میں جانوں تم جانو، اب تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بس اب میں نپٹوں گا اس کے ساتھ. آج موسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کی تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری پوری قوم تو میری غلام ہے. آج تم کہتے ہو کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ،
ان کے اندر کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پہلے ان کے ساتھ اللہ نہیں تھے، اب ان کے ساتھ اللہ ہیں. وہ کہتا ہے اگر اب تم نے ہاتھ ان کو لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ موقع دیتے ہیں انسان کو سمجھنے کا، سوچنے کا. ایک دم ہاتھ نہیں ڈالتے، اس کے مواقع اللہ دیتے ہیں. اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جانتا اللہ کو. اس نے ہاتھ بڑھایا، اوپر سے طوفان آ گیا. اگر کسی کا آپ کو جانا ہوا ہوگا مناظر فرعون میں، فرعون کے جو محلات ہیں ان میں جانا ہوا ہوگا تو حیرانی کی بات ہوتی ہے، آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 30 فٹ نیچے بہ رہا ہے نیل، محلات 30 فٹ اونچے ہیں. وہ نیچے جانے کی وجہ محلات کے اندر چڑھ گیا. اب جب سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو آپ کے یہاں کیا کرتے ہیں؟ آپ کے یہاں سب سے زیادہ جو مؤثر ادارہ سمجھا جاتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے فوج کا. اس نے فوج کو کہا، فوج نے صورتحال دیکھی. اس نے کہا کہ بات یہ ہے پانی کا رو تو نیچے جاتا ہے، یہ جو پانی اوپر چڑھ رہا ہے اور آپ کے محلات میں گھستا چلا جا رہا ہے، اس کا تو ہمارے پاس کوئی بندوبست ہے نہیں. اس نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگے وہ جو آپ نے اس ساحر کو، نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، اس ساحر کو جو آپ نے بات کی ہے اور اس نے اپنا زور دکھایا ہے، تو ہم سب مل کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اپنے رب کو پکارو تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. جب انہوں نے منت خوشامد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ طوفان چلا گیا. تو 2 وعدے اس نے کیے تھے. اس نے 2 وعدے کیے تھے کہ تم 2 باتیں چاہتے ہو نا، ایک یہ کہ ہم ایمان لے آئیں، دوسرا تمہاری قوم کو جو شام کی رہنے والی ہے ہم ان کو وہاں جانے دیں. ہم دونوں باتوں پر راضی ہیں، اس عذاب کو ٹلوا دو. اب جب وہ عذاب ٹل گیا تو کیا کہتا ہے؟ میں اس وقت کہا کرتا ہوں کہ حکومت کے اندر چاہے وہ صدر ہو چاہے بادشاہ ہو، حکومت کا نشہ آدھی عقل تو وہ کھو دیتا ہے اور آدھی عقل ان کی جو اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، ارکان حکومت ہوتے ہیں، وہ خراب کرتے ہیں. پہلی پاگل ہوتے ہیں، ان کو اور پاگل بناتے ہیں. تو کیا کہیں؟ کہنے لگے ایک دفعہ جادو چل گیا کہ روز روز تھوڑی چلے گا جادو. کہا نہیں، نہ ہم ایمان لاتے ہیں نہ ان کو چھوڑتے ہیں. مگر وہ ذات بہت حلیم ہے، اس نے پکڑا نہیں، پھر موقع دیا. قرآن کریم میں ہے، تفسیر ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. طوفان آیا، ارسلنا علیہم طوفان والجراد، پھر ٹڈیاں آئیں، والقمل، پھر جوؤں کا عذاب آیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آ گیا کہ جو چیز کھانے کی پینے کی لیتے تھے وہ مینڈک بن جاتا تھا. پھر خون کا عذاب آیا، پانی کا گلاس لیں وہ خون، کھانا لیں وہ خون. اب یہ ساری کاروائی جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا موسیٰ علیہ السلام کی فوج نہیں کر رہی، یہ سب اوپر والا کاروائی کر رہا ہے. آخر جب وہ مجبور ہو گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی جماعت کو لے جا سکتے ہو، ہم ایمان تو نہیں لاتے، انہیں لے جاؤ. اور نبی کا سینہ جو ہے اللہ نے بڑا وسیع رکھا ہوا ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے نبی کا سینہ. وہ ہماری طرح نہیں ہوتا. ہمارے تو کہتے ہیں بچوں خواب آیا دیکھ کیسے رگڑتا ہوں تجھے. نبی کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی کہتا ہے جلالی نبی تھے، کوئی کہ بالکل جلالی نہیں تھے.
بالکل جنابی نہیں تھے، بہت ہی سنجیدہ دھیمی طبیعت کے تھے. کیا کہتے ہیں؟ علم تؤمنوا لی فاعتزلون، کہا تو ایمان نہیں لاتا نہ لا، لیکن میرے سامنے نہ آنا، اگر سامنے آئے گا تو وہ چھوڑے گا نہیں. پھر اس کی یہ بات، اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی. لیکن وہ ارکان حکومت کیا کہنے لگے حضور یہ تو ملک مصر بھی آپ کا ہے، یہ تو نہریں بھی آپ کی ہیں، یہ تو فلان چیز بھی ہے، سمندر بھی آپ کے ہیں، فلانا بھی آپ کے ہیں، اس لیے پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے میں جا کے مارا گیا. تو اس میں میں دو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس پر خاص ذہن کریں کہ یہ جتنی کارروائیاں آپ دیکھیں گے نا، یہ صرف اصحاب دعوت کے مقابلے پر آنے پر ہوتی ہیں. اصحاب عبادت کبھی ان کی مدد ہو جاتی ہے، کبھی پٹتے رہتے ہیں تو اللہ بھی دیکھتے رہتے ہیں ان کو، لیکن اصحاب دعوت کے مقابلے پر آئے اور بچ جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے. اسے آپ تاریخ میں دیکھیں گے، جب تک آپ اصحاب دعوت رہے ہیں دنیا کی کوئی قوت آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکی ہے. میں ان فوج کے کچھ جنرل وغیرہ آئے ہوئے تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا پہلے پوری امت شروع میں دعوت دینے والی تھی، وہی عوام تھے، وہی فوج تھی، وہی دائی تھے. پھر اس کے بعد فوج نے اس دعوت کے کام کو سنبھالا. پہلے دعوت دیتے تھے، ان سے پوری بات کرتے تھے، پوری ہو کر کے. میں نے کہا عوام کو آپ نے پیچھے دھکیل لیا، کیا ہم کریں گے؟ اور آپ نے بھی چھٹی کی، پھر آپ نے ملکوں کو فتویٰ شروع کر دی، تو جس پر مدد آ رہی تھی وہ تو ختم ہو گیا قصہ. میری اس بات کو پورا یاد رکھیے، پوری تاریخ، میری بات جو ہے نا اس کی تحقیق کیجیے. تاریخ انسانی میں آپ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے کبھی کفر کے خلاف کارروائی کی ہو سوائے اس صورت میں کہ صاحب دعوت کا مقابلے پر آ گئے. پھر چاہے قوم نوح ہو، چاہے قوم ہود ہو، چاہے قوم صالح ہو، پھر جو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکتے ہیں تو پھر اس کا پتہ نہیں لگتا. نہیں، کارروائی جو ہوتی ہے وہ اسی پر ہوتی ہے. تو اس امت کو اس اعزاز سے نوازا گیا تھا جس کو سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر اعظم قرآن کے کہتے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْدِيُونَ هَذَا مِيزَةٌ لَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمہارا امتیاز ہے. جتنی دنیا میں اب امتیں ہوئی ہیں ان میں اشخاص امر بالمعروف نہی عنہ کرتے ہیں، لیکن پوری امت جو ہے اس کا انتخاب دعوت کے لیے کیا گیا ہو، یہ خاص تمہارا امتیاز ہے. تو یہ امت مامور ہے پوری انسانیت کی رہنمائی پر، اور اس کے پیچھے اعلان ہے کہ یہ امت اگر اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے تو سارے اقوام عالم اس کے نیچے، اور اگر پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے آپ کو یہ منظر نظر آئے گا، یا دینی امتیں سب سے اوپر یا سب سے نیچے. اور یہ جو خلط ملط والے مسلمان ہوتے ہیں، ہادی زندگی کافروں کی عادی، یہ ہمیشہ مار کھاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پوری تاریخ کے اندر. یہ ہمیشہ مار کھاتے ہیں، اور یہاں بھی مار ہے وہاں بھی مار ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف ان کا جو ہے صرف اتنا ہے کہ کافر آخر تک چھوٹے گا نہیں، یہ کسی نہ کسی وقت اپنے ایمان کی وجہ سے چھوٹ جائیں گے. وگرنہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہاں حیات دنیا میں انتہائی رسوا زندگی ان کی بنا دوں گا اور آخرت میں اشد عذاب کی طرف لوٹا دوں گا. یہ ادکچری امتیں جو ہیں نیمے دروں اور نیمے بروں، یہ ہمیشہ تاریخ میں ماری کھاتی رہی ہیں.
اس لیے جن کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے اور جن کے دل میں اللہ نے حق ڈالا ہے، یہ اس کی توفیق ہے۔ اس وجہ سے میں 3 باتیں عرض کیا کرتا ہوں، وہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس امت کا کام پوری انسانیت میں جانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور اللہ کے دین کی طرف ان کو لے کر آنا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات کی کم از کم نیت کرو، نیت کے درجے میں طے کرو کہ ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے پیغام کو بھی پہنچانا ہے، پوری انسانیت کو بھی اللہ کے دین میں لانے پر محنت کرنی ہے۔ عمل کا درجہ بعد میں ہے، پہلے نیت میں تو آئے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، تو یہ تو ہے آپ کا اصل کام، یہ اخرجت للناس ہے۔ آپ کا کام جو ہے پوری انسانیت پہ جا کر پوری انسانیت کو لوٹانا ہے۔ اب پوری انسانیت میں جائے گی پوری امت، تو آپ کا دوسرے نمبر پر آپ کا کام کیا ہے کہ امت کو اپنے کام پر واپس لانے کے لیے محنت کرنا ہے۔ اس وجہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس کی بھی نیت کریں کہ اس امت کو دوبارہ تیار کریں گے اپنے کام پر، اپنے منصب پر آنے کے لیے۔ کیوں بھائی، نیت کرتے ہیں اس بات کی نہیں؟ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اصل کام پر جانا ہو یا امت کو تیار کرنا ہو، اس میں آپ کو صحابہ کے مزاج کو اپنانا پڑے گا۔ صحابہ کا مزاج کیا ہے؟ جس کے دل میں حق آ گیا اس نے اس حق کے لیے جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نہیں ہے، ہماری طرح قصہ نہیں تھا کہ حق سمجھنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے کریں گے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب تک دل میں حق نہیں آیا تو مخالفت کرتے تھے، جب حق آ گیا، حق دل میں آ گیا، تو پھر چاہے ان کو زمینوں پر گھسیٹا جائے، چاہے آگ کے اوپر انگاروں پر لٹایا جائے، چاہے سینے پر چٹانیں رکھی جائیں، وہ کہتے تھے جان جا سکتی ہے، کام نہیں جا سکتا۔ اس وجہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ کام تو میں انہی سے لوں گا، کام تو میں انہی سے لوں گا جو کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ وغیرہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر تم کام کرنے پر تیار نہیں ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، جان بچاتے ہو، فتربصوا، تو پھر ٹھہر جاؤ، بس حتی یاتی اللہ بامری، میں اپنا کام خود ہی کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو انعام عظیم ہے اس امت پر کہ اور امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادات کا وہ دیا ہے۔ ان کے جو احبار و رہبان تھے وہ کچھ تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے۔ اس طرح کہتے ہیں من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبیعدلون، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے کچھ آدمی تھے، اور اس امت کو کہا گیا ہے وممن خلقنا امت یہدون بالحق وبیعدلون، اس پوری امت کو اس میں داخل کیا ہے۔ تو میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ تینوں چیزوں کا ارادہ کریں، تینوں چیزوں کا ارادہ کریں، پوری انسانیت میں جانے کا ارادہ کریں، نیت کریں۔ نیت کیا ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے معاملہ طے کر لیا ہے، پوری انسانیت میں امت کو جانا ہے تو امت کو تیار کرنے کی نیت کریں، اور پوری امت کو تیار کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر دو چیزیں لانی پڑیں گی، دو چیزیں لانی پڑیں گی، ایک نبی کی محنت اور ایک نبی کی زندگی۔ صحابہ کرام یہ دونوں چیزیں لے کر چلی تھی، نبی کی محنت تھی جس سے قوموں کو تیار کرتے تھے، نبی کی زندگی ان کے ساتھ تھی جس زندگی کی طرف بلاتے تھے۔ ان کی دعوت یہ نہیں تھی پڑھ کلمہ، ان کی دعوت تھی کونوا مثلنا، اپنی زندگی بدل کر ہم جیسے بن جاؤ، تو تمہارے ساتھ اللہ وہی معاملہ کریں گے جو اللہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو خود ان کی زندگی اختیار کر رکھی ہے، ہم کیسے کہیں گے کونوا مثلنا؟ تو یہ وقت جو مانگتے ہیں، وقت جو مانگا جاتا ہے، کیوں مانگا جاتا ہے؟
کہ صحابہ کرام نے یہ دونوں چیزیں پہلے سیکھی ہیں. اب اس میں ترتیب میں کیا ہے؟ ترتیب میں جو ہے صحابہ کی وہ کیا ہے؟ ترتیب میں یہ ہے کہ جو اسلام میں آتا تھا وہ دعوت کے ذریعے سے آتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام سیکھتا تھا وہ دعوت کا کام سیکھتا تھا. دعوتی کے ذریعے سے آتا تھا. مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام دعوت ہی سیکھتا تھا. اسے تسبیح یا قرآن دے کر مسجد نہیں بٹھا دیتے، مسجد حرام میں جا کر پڑھو. یہاں سے نکلا وہاں مار کھا رہا ہے، وہاں سے نکلا وہاں کھا رہا ہے. وہاں یہ مار جو پڑتی تھی دعوت پڑھنے پڑتی تھی، یہ کوئی نماز پڑھنے پڑتی. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے، میری ہم مسجد میں وکیل صاحب ہیں تو وہ کہنے لگے آپ لوگ دعوت پر بڑا زور دیتے ہیں، نماز اہم العبادات ہے اس پر اتنا زور نہیں دیتے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے؟ کہنے لگے ہاں پڑھی ہے. میں نے کہا سب سے پہلے ان کو نماز پڑھنا سکھایا نا. میں نے کہا صحابہ کو سب سے پہلے نماز پڑھنا سکھایا نا. اب یہاں دو بات نہیں کہہ سکتا آدمی. کہنے لگے نہیں دعوت کا کام پہلے کرتے تھے. میں نے کہا وہ ترتیب اب بھی وہی ہے. دعوت کی مشین میں داخل ہو کر انسان کی اپنی زندگی بدلتی ہے، دوسروں کی بدل جاتی ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا واقعہ کہ جب سن 54 میں ہمارا شام کا سفر ہوا تو ہمارے ساتھ حلب سے کچھ چلے. حما ایک اہم مقام ہے ان کے یہاں، جیسے دیوبند وغیرہ اس قسم کے جو مقامات ہیں علماء کے مراکز کہلاتے ہیں، ایسے ہی حما جو ہے وہاں کے علماء کے مرکزی مقام تھا. تو جب ہم پہنچے نماز پڑھی عصر کی تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ علماء سے ملتے تو ہیں آپ. تو یہاں ایک بہت بڑے مفتی ہیں، عالم ہیں، جو اکثر علماء کے استاد ہیں، اور اس وقت ان کی مجلس ہوتی ہے عصر کے بعد. تو 50-60 علماء آپ کو بیک وقت مل جائیں گے وہاں پر. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم چلے گئے. مجھے انہوں نے بٹھا دیا ان کے برابر مفتی صاحب کے. وہ بیچارے نابینا تھے، کوئی ایسے 90 سال کی عمر ہوگی. تو ان سے کہا کہ اس طرح سے جماعت آئی ہے اور اس طرح سے وہ کر رہی ہے اور یہ ہے وہ ہے. بڑے خوش ہو کر انہوں نے کہا ہونے کا بات یہ ہے کہ اب امت کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں سلاطین، عمراء اور بڑے بڑے سیاستدان سارے مسلمانوں کے جمع ہوں گے اور وہ دولت کبریٰ اسلامیہ بنائیں گے، یعنی بہت بڑی اسلامی حکومت بنائیں گے. اب لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں، ہم بھی ان کے خواب سنتے رہتے ہیں. اللہ کا نظام اپنا ہے، یہ تھوڑی کہ جو کہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتے ہیں. ہم نے بات سن کر ہم نے کہا ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں. مگر وہ ہمارے ساتھ جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی مفتی تھے، وہ کہنے لگے یہ شیخ پاکستانی تو کچھ اور کہتا ہے. تو قدرتی بات ہے ان کے ذہن میں فوراً یہ کہ اے شیخ کیا کہتا ہے، اللہ دل میں ڈالتے ہیں. میں نے کہا آپ میری بات سنیں اور درگزر کریں. اسمع واسمع بوجود الدین وجود الخلافہ وبضعف الدین ضعفت الخلافہ وبعدم الدین عدمت الخلافہ فإن كنتم تريدون مراجعة الخلافہ فلا بد لكم من مراجعة الدین اولا. یعنی کہ دین کے وجود پر خلافت دی گئی ہے، خلافت دین کو وجود میں نہیں رہی. دین پر آ گئے تو ان کو خلافت دی گئی. دین کمزور ہوا تو خلافت کمزور ہو گئی. دین غائب ہوا تو خلافت غائب ہو گئی. اگر تم خلافت کو لینا چاہتے ہو تو پہلے دین پر آنا پڑے گا. اس پر میں نے آیت پڑھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم. میں نے کہا آیت میں تصریح ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ مشروط ہے. خلافت لی نہیں جاتی، وہ تو میرے سے انعام میں دی جاتی ہے، لیکن یہ وعدہ ان کے ساتھ ہے جو پہلے اپنے آپ کو حوالے کریں. بننا چاہتے ہیں میرا خلیفہ اور چلتے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہ کیسے بات بنی؟ تو یہ میں نے عرب علماء میں خاصیت دیکھی ہے، بڑے زور سے مقابلے پر ہوتے ہیں، لیکن جب ان پر حق کھلتا ہے تو اتنا ہی جلدی لوٹتے بھی ہیں.
بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا شیخ بالکل بات سمجھ آ گئی ہے, آپ نے اللہ کی آیت جو ہے وہ بیان کی ہے, اس سے ہمیں اختلاف نہیں, لیکن اب تک تو ہم نے سارا زور اس پر لگایا ہے کہ حکومت آ جائے اور دینداروں کے پاس, اور حکومت کے ذریعے سے وہ دین قائم کریں. تو یہ تو اللہ کی آیت میں جو نظام بیان کیا گیا اس سے مطابقت نہیں کرتی. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر دین کیسے قائم کیا جائے؟ تو میں نے ان کو ہنس کر کہا, میں نے کہا ساری چیز میرے ذمہ تھوڑی ہے, تم 50 سال جو بیٹھے ہو تم سوچو نا, کیوں نہیں سوچتی؟ میں نے کہا یہ تو متعین بات ہے کہ پہلے دین آئے گا, دین والوں کو خلافت دی جاتی ہے, خلافت دین کبھی نہیں ہے. تاریخ انسانی میں ایک واقعہ نہیں ہے کہ حکومت نے کبھی دین ہمیشہ آیا ہے دعوت سے, خلافت والوں نے حکومت والوں نے اس دین کو چلایا ہے, لیکن حکومت کے ذریعے سے دین آ جائے تاریخ انسانی میں ایک واقعہ نہیں اس کا بیان کر سکتے. مجھے کہنے لگے اللہ نے جو تم نے بات کی ہے وہ بھی اللہ نے تم سے کہلوائی ہے, اور تمہیں یہ دوسری بات بھی معلوم ہے, اس میں بخل نہ کریں, ہمیں بتائیں کہ پھر کیسے ہوگا. تو میں سنا اس لیے کہا ہوں کہ میں ان کو بڑی سی بات کی ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو سارے مدینے والے مکے والے نمازی تھے, سارے ذکر کرنے والے تھے, سارے جو ہے عبادت گزار تھے, سارے مجاہدین تھے, سارے یہ تھے. میں نے کہا سارے تھے نا, پہلے کچھ بھی نہیں تھا, میں تو کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا پھر یہ سارے ہوئے کہاں ہوئے؟ میں نے کہا کہاں سے ہوئے؟ اب یہاں آ کر آدمی کی گردن یوں پکڑی جاتی ہے کہ دوسری بات کہہ نہیں سکتا ہوں. کہنے لگی یہ حضور کی دعوت سے ہوئے. میں نے کہا پھر جب اللہ کے نظام میں دعوت سب سے پہلی چیز ہے اور آپ اس کے اوپر آنے کو تیار نہیں تو باقی وہ بنیاد نہیں ہے تو عمارت کہاں سے کھڑی ہو جائے گی؟ میں اسی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا ہے کہ اللہ کے نظام کو سمجھ کر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں اس کے نظام میں دعوت سب سے پہلی چیز ہے, اس سے عبدیت کا نظام قائم ہوتا ہے, اس سے اس کی مائیت حاصل ہوتی ہے, اس کی مائیت حاصل ہونے کے بعد پھر انسان دنیا اور آخرت دونوں کے چین و مزے کرتا ہے. تو اس امت کو چونکہ اس دعوت کا انبیاء کے بعد ذمہ دار قرار دیا گیا ہے, اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی انسانیت پہ بھی رحم کھاؤ, اپنے پر بھی رحم کھاؤ, اپنے کام پر واپس آؤ. آپ کی وجہ سے آپ بھی جو ہے مصیبت میں, انسانیت بھی مصیبت میں, تو اس کے لیے اپنے کام پر واپس آؤ. تو اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ کام تو ہے یہ پوری امت کا. ہم دکھاتے ہیں اللہ کو کیا کہ یہ بزرگ ہے, یہ ہے, یہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے مانگتے تم بلندی اور ترقی اور آفیت ساری امت کے لیے, دکھاتے مجھے اشخاص. تو اس وجہ سے امت کی اکثریت کو لانا پڑے گا اپنے کام پر, کیونکہ فیصلہ اسی پر ہوگا. اب اس مجمع سے ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے وہ اس کو اللہ کی توفیق سمجھ کر اس کو ضائع نہ کریں, اور اللہ نے جو کام اس امت کی ذمہ لگایا ہے اس پر آنے کا فیصلہ کریں. اور فیصلے میں کیا ہے؟ اس مجمع میں 3 قسم کے لوگ موجود ہیں. ایک وہ ہے جنہوں نے اوقات لگائے ہوئے ہیں, 3 چلے لگائے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ وقت لگایا ہوا ہے. ایک وہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تھوڑا بہت وقت لگایا ہوا ہے. ایک وہ ہے کہ جنہوں نے ابھی وقت لگایا ہی نہیں. جنہوں نے 3 چلے لگا لیے ہیں اور 2-3 سال اپنے ملک میں کام کر لیا ہے, ان سے درخواست یہ ہے کہ اب اپنے آپ کو پوری امت کے سنبھالنے کے لیے سال اور 7 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کری. صرف یہ 2-4 آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. اور کسی نہ کسی ملک میں جا کر وہاں سمجھائیں اس بات کو کہ امت پھنسی ہوئی یوں ہے, نکلے گی اس طرح سے, انسانیت پھنسی ہوئی یوں ہے, نکلے گی اس طرح سے. تو ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ سال اور 7 مہینے کے لیے حوصلے سے اپنے آپ کو پیش کریں. فرمائیں ہمت کر کے.
اور جو اصل صحابہ کی روایت ہے اس کو اگر قائم کریں کہ تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ پوری مسجد کہے کہ ہماری جماعت ہے، پوری دیہات کہے ہماری جماعت ہے، پورا محلہ کہے ہماری جماعت ہے. فرمایا اس کے لیے ہمت کے ساتھ. ہاں بھائی دوستوں، جس کے دل میں حق آ گیا ہے اور وہ روکے نہیں. بھائی اور ساتھیوں کو بیٹھا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو بغیر اس کے اٹھے اس کو بیٹھا ہے. اس کمبل والے کو بیٹھا دو، اس کو بیٹھا دو. ہاں جی، جو اٹھے اس کو بیٹھا ہے، دوسرے کمبل والے کو بیٹھا دو. اس کو بیٹھا وقت دینے کے لیے جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہوگا. باقی جو اٹھ کر جانا چاہتے ہیں وہ ان کا نقصان ہے جانے میں. اس وجہ سے ان کو منت کر کے بٹھا لیں کہ جہاں آپ نے اتنی بات سنی ہے تھوڑا سا صبر اور کر لو. ہاں بھائی، اب وہ ساتھی کھڑے ہو جائے 7 مہینے کے لیے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے، صرف وہی ساتھی. باقی 3-4 منٹ 5 منٹ کے لیے بیٹھے رہیں. صرف وہ ساتھی لکھا ہے نہیں بھی، صرف وہ ساتھی 7 مہینے کے لیے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. اللہ جو ہے آدمی کہتا ہے اللہ توفیق دے. اللہ جو ہے دل میں حق ڈالتا ہے، وہ رسی پر ڈال کر گلے میں نہیں کھینچتا. جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا وہ اپنے باقی ساتھی 2-3 منٹ کے لیے بیٹھے رہے، اور جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہے چند 1-2 منٹ کے لیے. اور جتنے یہ کھڑے ہو رہے ہیں یہ سمجھ کے کھڑے ہوں کہ ہمیں جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں تو کھڑے ہو گئے اور پوچھے کہ کب جانا ہے. یوں کہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. ہاں دنیا میں کرنا ہے، جو جائیں گے وہ تو چلے جائیں گے. بھائی عبداللہ بھائی، درخواست یہ ہے جو ساتھی اب کھڑے ہو گئے، ان سے یہ درخواست ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.